السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قرید اقبال اور میں ہوں آپ کا محسن حسنین احمد۔ چلیں سب سے پہلے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ آج کی ہماری نظم کا عنوان ہے عہد طفلی، جس کا مطلب ہے بچپن کا زمانہ۔ بچپن کے زمانے کے ساتھ ہماری بہت سی یادیں جڑی ہوئی ہیں۔ آؤ دیکھتے ہیں کہ کلندر اقبال کس چیز کا ذکر فرماتے ہیں۔ تھے دیار نو زمین و آسماں میرے لیے، وسعت آغوش مادر ایک جہاں میرے لیے۔ تھے دیار نو، دیار نو کہتے ہیں نئے شہر کو۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جو زمین آسماں ہیں وہ میرے لیے نئے شہر تھے۔ وسعت آغوش مادر ایک جہاں میرے لیے، اور میری ماں کی جو گود تھی وہ ایک وسیع جہاں، میرے لیے ایک وسیع جہاں تھی ہر ایک جنبش نشان لطف جاں میرے لیے، اور کسی بھی ہر ایک چیز کی حرکت جو تھی وہ میری جان کے لیے خوشی کی علامت تھی۔ حرف میں بے مطلب تھی خود میری زباں میرے لیے، اور میرا یہ عالم تھا کہ میں اپنی زبان ہی خود نہیں سمجھ سکتا تھا۔ درد طفلی میں اگر کوئی رلاتا تھا مجھے، شورش زنجیر در میں لطف آتا تھا مجھے۔ درد طفلی میں اگر کوئی رلاتا تھا مجھے، اگر بچپن کے زمانے میں مجھے کوئی درد یا تکلیف ہوتی تھی، شورش زنجیر در، دروازے کے ساتھ جو زنجیر لٹکی ہوئی ہوتی تھی اس کا شور سے میں بہل جاتا تھا، اس کے شور سے میں خوشی محسوس کرتا تھا۔ تکتے رہنا ہے وہ پہروں تلک سوتے کمر، وہ پھٹے بادل میں بے آواز پا اس کا سفر۔ تکتے رہنا کا مطلب ہوتا ہے دیکھتے رہنا۔ وہ پہروں تلک سوتے کمر، شام کو سوتے وقت مسلسل چاند کو دیکھتے رہنے کا منظر بیان فرماتے ہیں۔ وہ پھٹے بادل میں بے آواز پا اس کا سفر، وہ پھٹے ہوئے بادل میں بے آواز پا کا مطلب ہوتا ہے پاؤں کی آواز کے بغیر اس کا سفر۔ کس کے سفر کی بات ہو رہی ہے؟ سوتے قمر کی، چاند کی بات ہو رہی ہے۔ کلندر اقبال فرماتے ہیں وہ بہت ہی حسین منظر تھا جب میں کئی لمبے وقت کے لیے سوتے ہوئے قمر چاند کو دیکھتا رہتا، اور وہ چاند جو تھا وہ پھٹے بادل میں بغیر پاؤں کی آواز کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھتا تھا۔ پوچھنا رہ کے اس کے کوہ صحرا کی خبر، وہ حیرت دروغ مصلحت امیز پر۔ پوچھنا رہ کے اس کے کوہ صحرا کی خبر۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ میں اپنے عزیز و اقارب سے بار بار چاند کے کوہ صحرا کا مطلب ہوتا ہے پہاڑ اور صحرا کی خبر لیتا رہتا تھا، اور وہ حیرت دروغ مصلحت امیز پر۔ حیرت کہتے ہیں حیرانگی کو، دروغ کہتے ہیں جھوٹ کو، مصلحت امیز کا مطلب ہوتا ہے ایسا کام جس میں بھلائی ہو۔ اگرچہ مجھے جھوٹ بتا دیا جاتا تھا، لیکن اس جھوٹ میں میرے لیے بھلائی تھی۔ آنکھ وقف دید تھی لب مائل گفتار تھا۔ آنکھ وقف دید تھی کا مطلب ہوتا ہے آنکھ جو تھی وہ دیکھنے کے لیے ہی تھی، لب مائل گفتار تھا، اور جو میرے لب تھے ان کا جو جھکاؤ تھا وہ گفتار کا مطلب ہوتا ہے بات چیت، جو میرے لب تھے وہ بات چیت کرنے کی طرف جھکے ہوئے تھے، مطلب وہ بات چیت کرنا چاہتے تھے۔ دل نہ تھا میرا سراپا ذوق استفسار تھا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ میرا دل نہ تھا بلکہ ذوق استفسار تھا۔ ذوق کا مطلب ہوتا ہے لطف، استفسار کا مطلب، استفسار کا مطلب ہوتا ہے پوچھنا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں ہر وقت پوچھتا رہتا تھا۔ یہ بچوں کی وہ عادت ہے جس میں وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ سوال کرتے رہتے ہیں، اگرچہ ان کے مطلب کام کی چیز ہو نہ ہو، بس انہوں نے سوال ہی کرنا ہے، مطلب یہ ہے اس بات کا۔